اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق فرمایا تو اس کے لیے دو جملوں میں اس کی زندگی کے متعلق بتا دیا. قالا فیہا تحیون وفیہا تموتون. فرمایا دنیا میں زندگی کے کچھ لمحے تمہیں گزارنے ہیں، پھر تمہیں موت آنی ہے، اور موت کے بعد برزخی زندگی، اور پھر میرے پاس تم نے حاضر ہونا. اب انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آیا، مقصد یہ تھا. قالا فیہا تحیون، زندگی تمہیں ملی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہاں اس دنیا میں. وفیہا تموتون، جلد ہی تجھے موت آ پکڑے. پھر انسان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کیا ہے. کہا کہ انسان کے اوپر کچھ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک زمانہ، ایک وقت انسان پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی. تو ایک تو ناپاک قطرہ ہے تو قابل ذکر چیز بھی نہیں ہے، یہ انسان ہے. پھر اسی انسان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے بڑا ہی زیادہ جو ہے جلد باز ہے. اب یہ کیا ہے اتنا جلد باز ہے؟ خلق الانسان من عجل، یہ انسان بہت ہی جلد باز ہے. اس کی کیفیات پیش کی جا رہی ہے انسان کی. انسان یہ انسان ہے. اس کی کیفیات پیش کرنے کے بعد پھر انسان کے متعلق بتایا جا رہا ہے. انسان، جب اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے فرمایا نا، تو اس وقت فرشتوں نے کہا یہ انسان دنیا میں یہ ہے. اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں جب اللہ انسان کو بنانا چاہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ لڑیں گے، یہ ماریں گے، یہ شریر ہیں، ان کے مزاج میں ایسا ہے، یہ خون بہائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد رب حکم فرما رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. کیا بنانے لگا ہوں؟ خلیفہ، نائب بنانے لگا ہوں. اب وہ خلیفہ جو نائب ہے، اللہ ہے حاکم. اللہ کیا ہے؟ حاکم. احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ. وہ حاکم اپنے نظام کے لیے ایک خلیفہ بنا رہا، انسان کو بھیج رہا. اس انسان کا ایک مقصد ہے عبادت، جو سارے انبیاء نے کی ہے. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ نے انسان کو بھیجا خلیفہ بنا کر. خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نائب کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری عبادت ہے. حضرت آدم سے لے کر میری سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے عبادت کی ہے. عبادت کے بعد ہر نبی، جتنے انبیاء آئے ہیں، کسی نبی نے کسی دنیا دار حاکم بادشاہ کے نیچے ماتحت رہ کر اس کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، بلکہ رب کے نظام کے متحد رہ کر اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اور اسی نظام کو آگے چلایا ہے. اسی لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنا. جب بات آئی نماز کی تو ہم نے حضور سے لی نماز ایسے پڑھنی. جب بات آئی ذکر اذکار کی کہ یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے ذکر ایسے کیا. بات آئی قرآن پڑھنے کی کہ تلاوت کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی، وہ ہم نے حضور سے لے لی. ایسے کرنی ہے، ایسے کرنی، ایسے کرنی. جب بات آئی آگے حاکمیت کی، ہم نے حاکم مان لیا دنیا کو. ہم نے اللہ کے وہ جو نظام تھا اللہ کا،
جو اللہ کی حاکمیت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچی، اس کو آگے پہنچانے والا اس نظام سے ہم پیچھے ہٹ گئے، صوفی بن گئے. ایسے صوفی جو صرف تسبیح تک رہ گئے، ایسے مولوی جو صرف مدرسے تک رہ گئے، ایسے مولانا جو صرف کتابوں تک رہ گئے، ایسے درویش جو صرف خانقاہ تک رہ گئے، ایسے نعت خواں جو صرف نعت خوانی تک رہ گئے، ایسے کاروبار کرنے والے کاروباری جو کاروبار تک رہ گئے. بھئی سچ بولیں، صحیح تولیں اور صحیح سودا دیں، صحیح لیں، اسی کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے. یہ عبادت ہے، آگے والے حصے کی طرف نہیں آئے. آگے والا حصہ کیا ہے؟ جب بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے، نبی نے عبادت بھی کی ہے، رب کے حکم کا پابند بھی کیا ہے. کیسر و کسرا جیسے ایران کے اور اس طرح کے جو ہے نا یونان کے بادشاہ آئے، جب ان کی حاکمیت تھی نا، ان کی حاکمیت میں کیا تھا؟ یہ یزدوم ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بیوی بنایا ہوا تھا. یہ دنیا داروں کی بادشاہت ہے، جب ان کے پاس آتی ہے تو یہ حال ہوتے، اپنے حرم ختم ہو جاتے، عزت و احترام ختم ہو جاتے. یہ بہرام حکمران بہرام گزرا ہے، اس نے اپنے گھر میں اپنی ماں کو زوجہ بنایا ہوا تھا، اپنی ماں سے شادی کی ہوئی تھی. اور اسی طرح یونان کے اور بھی بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو رکھا ہوا تھا، کسی کی بہن بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، عزت بھی محفوظ نہ تھی. کیسر و کسرا جیسے ایسے بادشاہ اتنے ظلم، جب نظام ان کے پاس تھا دنیاوی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی ان کے بارگاہ میں کھڑا ہو کر کوئی انکار کرتا، ان کی شان کے جو لائق نہ ہوتی کوئی بات وہ کہہ دیتا، تو وہ اس کے جسم سے چمڑا اتار دیتے، دو دو ٹکڑے کر دیتے. وہ انکار سننا پسند نہیں کرتے. ان کے آگے لوگ جو ہے نا سجدے میں گرے پڑے رہتے تھے، سجدے کرتے تھے. تاکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، اگر کسی نے خواب دیکھا ہے نا، کہ خواب دیکھا رات کو کہ مجھے بادشاہ نے جو ہے نا کہا ہے کہ دریا کے اندر جا کر یا سمندر میں جا کر اپنے آپ کو گرا دو اور وہیں مر جاؤ. صبح اٹھتے وہ تعبیر بھی نہ پوچھتے، اتنے غلام تھے، وہ جا کر اپنے آپ کو دریا اور سمندر کے برد کر دیتے اور وہیں ڈوب کے مر جاتے. انسانیت ذلت کے جو ہے نا آخری مقام پر تھی. جب نظام دنیا کا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں تشریف لائے، دار ارقم میں دین کا پیغام پھیل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، حضور نے یہاں کیا سمجھایا؟ دین کا پیغام دیا. نماز اس کے متعلق، دین کے احکام کے متعلق، عبادت کے متعلق ایستا ایستا سرکار سمجھا رہے. مدینہ پاک تشریف لے گئے. مسجد نبوی میں باجماعت نماز ہوتی ہے، کیوں؟ حضور کی سنت ہے. فرمایا مجھے دیکھ کر نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. غریبوں پر خرچ کرتا ہوں، مسکینوں پر خرچ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ ساری بات. پھر اللہ نے جو نائب بنایا، خلیفہ انسان کو بنایا، ہر نبی نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور رب کے نظام کی حاکمیت کے لیے بھی کوشش کی ہے. اب حضور جب مدینہ میں پہنچے، نماز بھی پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے مقام پر قرآن بھی پڑھایا، اور آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی اسٹیٹ بھی قائم کر کے جتنے پیچھے کوئی بہن سے نکاح کر رہا تھا، کوئی ماں کو اپنے گھر میں رکھ رہا تھا، کوئی جناب والا کسی بیٹی کی عزت کو تار کر رہا تھا، کوئی سجدے کروا رہا تھا، کوئی اپنے حکم کے نہ ماننے پر ان کے جسموں سے جو ہے نا وہ گوشت اتار کے دو ٹکڑے یعنی چیر دیا جا رہا تھا، گوشت علیحدہ کر دیا جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں ختم کر دی اور حضور تشریف لائے. جب یہ اسٹیٹ قائم ہوئی اسلامی، اللہ کا نظام آیا، تو پھر کیا تھا؟ ایک بڑھیا دیوانی حضور کا ہاتھ پکڑ کر گھنٹہ گھنٹہ دھوپ پہ کھڑی رہی تو سرکار نے ہاتھ نہ چھڑایا. دنیا کو بتایا جب نظام ہو یونان کا
جب نظام ہو دنیا داری کا، جب وہ لوگ سنبھالیں گے تو اس سے بھی نہیں بچیں گے، کوئی غریب کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ جب نظام ہو رب کا اور نظام مصطفیٰ ہو تو پھر بڑھیا بھی اگر حاکم وقت کا ہاتھ پکڑ کر گھنٹوں دھوپ پہ کھڑا رکھے گی تو پھر بھی حاکم انگلی نہیں چھڑائے گا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بولا میری بات سنو اور جو بتا رہا ہوں ایسے کرو، تو اس نے جواب میں کہا میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ حضور مسکرانے لگ گئے۔ اسی حدیث کو اسی تناظر میں رکھیے گا۔ اب میں نے کہا جی اللہ کا حکم مانوں گا، حضور مسکرائے۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا دیکھا ہے اللہ نے اس نظام میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، میں بھی تو اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اس کے باوجود میں ایک اسٹیٹ کا بڑا ہو کر، ایک نبی ہو کر، اللہ کا خلیفہ ہو کر، اللہ کا نائب ہو کر، ایک حاکم ہو کر، اور عوام میں اتنی جرت ہے وہ کہتے ہیں آپ کی نہیں مانتے اللہ کی مانتے۔ اگر یہ جرت پہلو میں تھی وہ سجدے کرواتے تھے، وہ اپنی بات منواتے تھے، وہ اس سے تار تار کر دیتے تھے، کوئی مرتا مر جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نظام میں مصطفیٰ آتا ہے اس وقت پھر سر اٹھ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، پھر غیرت کے ساتھ سر اٹھتے ہیں، ہر مسلمان کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ آج بل آتا ہے، غریب مر گیا، گردے بیچے لوگوں نے بل دینے کے لیے، اپنے آرگنز بیچ رہے، اعضاء بیچ رہے ہیں جسم کی، اس کے باوجود بل نہیں دیا جا رہا۔ غریب مرتا مر گیا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ یہ بیمار ہو جائیں تو یورپ میں علاج کروائیں، تو بیمار ہو جائے تو تیرے محلے میں، تیرے ہسپتال میں بھی تیرا علاج نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے نظام کو نہیں لایا، تو نے نماز کو تو حضور کا نظام سمجھا، تم نے اسٹیٹ بنانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے لیے کوشش نہیں کی، اسی لیے ذلت ہے۔ ایک طرف بت خانہ ہے، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف بت کے آگے پوجا ہے، اور ایک طرف رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ اب بتاؤ مسلمان بت کے آگے جھکے گا یا اللہ کے گھر میں آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا؟ بولیے گا کیوں بھائی؟ بت کے آگے کیوں نہیں جاتے؟ بولو نا، بت کے آگے کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اسی لیے نہیں جاتے، اسلام نہیں کہتا، ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی بھائی۔ وہاں کیوں نہیں جھکتے؟ اسلام اجازت نہیں دیتا بھائی۔ ادھر کیوں جھک رہے ہو؟ حضور کا حکم آیا بھائی، حضور کا حکم صرف نماز تک ہے بھائی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا، اس نظام کو آگے خلفاء نے چلایا، اس نظام کو حضرت عمر نے چلایا، حضرت ابو بکر نے چلایا، حضرت عمر نے چلایا، حضرت عثمان نے چلایا، حضرت علی نے چلایا، حضرت حسن نے چلایا۔ اب یہ چلتا چلتا اب ہمارے ہاتھوں سے نظام جا چکا ہے، اس نظام کی دوبارہ کوشش کرنی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، اب یہ ساری بات کو حاضر بالکل خیر خیریت کے ساتھ مکمل کر دے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کیوں؟ کب تک؟ فرمائے حتی یحکموک، جب تک میرے نبی کو حاکم نہ مان لے۔ جب حاکمیت اور نظام میرے نبی کا نہیں آئے گا اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ ہم نے 70 سال ہو گئے آزاد ہوئے۔ پاکستان جب آزاد کروایا تھا تو مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کے نام پر آزاد ہو، اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا کوئی بندہ پہلے سے لے کر آج تک کوئی ہے جس نے کوشش کی ہو اسلام کا نظام آئے؟ جس کو دیکھو دنیا 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 دنیا، جو بھی آتا ہے روٹی کپڑا مکان، جو بھی آتا ہے نوکریاں دوں گا، کوئی کہتا ہے روڈ بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے ہاسپٹل بنواؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ کر دوں گا، تمہاری معیشت کو فلاں تک لے جاؤں گا، کوئی کہتا ہے نواں پاکستان بناواں گا۔
بھائی 70 سال ہو گئے نے, پہلے پرانا تو ٹھیک ہو جائے تو نواں اور بنائیں گا. اچھا, اب یہ سارے کام چلتے آئے. مسئلہ یہاں میرے بچے, دوستوں, بزرگوں, یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے 70 سال بنے, ہمارے بزرگوں نے ایک مسجد بنا دی, مسجد بن گئی, یہ پاکستان مسجد ہے, مسجد بن گئی, امام نہیں لبیا. اب ہم لوگ کوشش کر کے امام ڈھونڈ رہے ہیں جو مسجد کی بھی امامت کرے. اب وہ مسجد کی امامت, پاکستان مسجد ہے, اس کی امامت کیا ہے؟ حکمرانی. ہمیں وہ امام چاہیے جو پاکستان کی حکمرانی, اور حکمران بنے حاکمیت اللہ کی ہو, نظام اللہ کا ہو, حضور کے نظام مصطفیٰ کو لائیں اور پھر بہاریں آ جائیں. غریب غریب نہ رہے, مسکین مسکین نہ رہے, زکوٰۃ نکالی جائے, پورے ملک سے گھوم کے واپس بادشاہ کے گھر آ جائے, امیر المومنین سے پوچھا جائے, امیر المومنین یہ زکوٰۃ آپ واپس لے لیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کی رعایا میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہو. گئے وقت آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی, کوشش کر کے دیکھیں, کوشش کی مسجد بن گئی, کوشش کی پکھے لگ گئے, کوشش کی کلین بچ گئے, کوشش کی جناب والا بجلی آ گئی ہے, کوشش کی ٹوائلٹ بن گئے, کوشش کی ٹوپیاں دستاریں داڑیاں آ گئی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, اگر نظام مصطفیٰ کے لیے تو کوشش کرے گا, نظام مصطفیٰ آئے گا, جب آئے گا پھر تو دنیا دیکھے گی. افغانستان کو 3 سال ہوئے, کتنے سال؟ سعودیہ میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے, وہاں بادشاہت ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں اس وقت نظام مصطفیٰ نہیں ہے. ابھی افغانستان کے اندر یہ نظام مصطفیٰ لائے ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 3 سال. اس 3 سال میں 1 روپیہ بھی کسی ایک افغانی نے کسی غیر ملک کا نہیں دینا, مقروض نہیں ہے. انہوں نے کہا سود نہیں لیں گے, اسلام اجازت نہیں دیتا. جو ہم کھائیں گے وہی تم کھاؤ گے, جو ہماری سواری ہے وہی تمہاری ہے, جو زندگی ہماری ہے وہ تمہاری ہے. اگر تمہاری زندگی سے ہماری زندگی اچھی ہے آ کے گریبان پکڑ لینا. کیوں؟ یہ اسلامی حکومت کی یہ بہاریں ہیں, یہ سب کچھ میرے نبی بتا گئے.